نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا قرآنی وظیفہ پیش کریں گے۔ یہ ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال ہا سال سے غربت گھر کے اندر چلی آ رہی ہو اور اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں سال ہا سال سے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آج ہم جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے، اس قرآنی وظیفے کی برکت سے پرانی سے پرانی سال ہا سال سے پرانی غربت جو گھر کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جس غربت نے، انشاءاللہ وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کر۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کا قرآن کی فضیلت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں یہ آیت ہے، اور ایمان والوں کے لیے گویا کہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو پہلے ہم حسب معمول اس آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے کہ بھئی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور موجود ہو، ایمان کی روشنی موجود ہو، اور کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ جب ہمارے سینوں کے اندر کلمہ ایمان موجود ہے، جب ہم مومن ہیں، جب ہم ایمان والے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے مومن کے لیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہمارا ایمان ہے۔ بعض حضرات نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے بعض حضرات نے کلمہ ایمان پڑھا اور اسلام کو قبول فرما لیا، اور حضور کی مجلس میں فرمانے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو وہ دیہاتی تھے، اعرابی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو جب یہ حضور نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے اوپر یہ وحی نازل فرماؤ کہ یہ جو آپ پر
ایمان لے کر آئے ہیں، اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، تو ان کو آپ فرمائیے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعرابی حضرات، دیہاتی حضرات جو ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ فرمائیے کہ لم تؤمنو، قل لم تؤمنو، کہ میرے محبوب آپ فرمائیے کہ ابھی آپ ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی آپ ایمان نہیں لے کر آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ مومن نہیں ابھی ہوئے، ابھی آپ مسلم ہوئے ہیں۔ اور یہ کہو، بجائے یہ کہنے کے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولکن قولوا اسلمنا، لیکن ایمان کب دلوں کے اندر اترے گا؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم اعمالکم، کہ یہ جو ایمان ہے یہ تب آپ کے دلوں کے اندر اترے گا جب ایمان کے لیے آپ جدوجہد کرو گے، جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اس کے لیے محنت کرو گے، قربانیاں پیش کرو گے، تو تب جا کر جو ہے دلوں کے اندر ایمان اترے گا۔ تو ایمان میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایمان والے بولنے پڑتے ہیں، اور ایک اللہ سے ہونے کو بولنا پڑتا ہے کہ بھئی ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک ہم ایمان کے بول نہیں بولیں گے، تب تک ہمارے دلوں کے اندر آج بھی 1500 1450 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان تب تک نہیں اترے گا جب تک ہم ایمان کے بول نہیں بولیں گے، جب تک ہم ایمان کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے کوشش کر کے دلوں کے اندر ایمان کو اجاگر کریں، ایمان کو پیدا کریں۔ جب ایمان پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے قرآن شفا بھی ہے، ہمارے لیے پھر قرآن رحمت بھی ہے۔ تو آئیے محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے سعی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دلوں کے اندر ایمان اترے اور ہم پکے سچے جو ہے مومنین بن جائیں، مومنات بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآنی وظیفے کی طرف، جو ہم نے شروع سے آپ کو کہا تھا کہ بھائی گھر سے پرانی غربت کو ختم کرنے کا جو پاورفل وظیفہ ہے قرآنی وظیفہ، آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم بتائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآنی وظیفے کی طرف۔ آج کا قرآنی وظیفہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس آیت کے مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو جو ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھیے کہ جس کے اوپر چاہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے، اور جس کے اوپر چاہے رزق کے دروازے بند فرما دے۔ جب ہم اس آیت کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ ہی ہے ہمارے رزق کو کھولنے والا، اور اسی نے ہم پر بند فرمایا ہوا رزق، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ رزق کے جو دروازے بند ہوئے پڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کھول دے گا، اور ہماری افلاس کو، مفلسی کو، غربت کو، تنگ دستی کو جو ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو ہے ختم کر دے گا۔ روزانہ 500 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیے عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر درود شریف پڑھ کر 500 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے جو ہے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے رہیے ہمارے
چینل مولانا عمران قرآنی وظائف آفیشل کے ساتھ آئیے محنت کیجئے، قرآن کی محبت اور قرآن کے جو ہے عشق کو اجاگر کیجئے لوگوں کے دلوں کے اندر، اس کے ساتھ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔